الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا زد له ولا مشير له ولا وزير له وحده ولا ولد له ولا والد له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمدا صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت والله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بالحراب في المسجد ورسول الله يسترني بردائه لأنظر إلى لعبهم بين أذنه وعاتقه ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف فاقدروا قدر الجارية الحديثة سن الحريصة على اللهو رواه البخاري ومسلم. وفي رواية عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبالقرآن والحديث قدوة وإماما. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ ہر میدان میں دوست ہوتے ہیں، احباب مل بیٹھ کے گپ شپ لگاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، کام کرتے ہیں. تو اس طرح ہمارے جو مدارس کی دنیا ہے، ہم بھی آپس میں گپ شپ لگاتے ہیں.
تو آج جمعہ کا دن ہے. صبح صبح میں نے پوچھا کہ آج کس موضوع پہ بات ہونی چاہیے, تو ایک بھائی نے بتا دیا کلاس فیلو ہے, اور حدیث ہم نے اکٹھا کیا, بلکہ شروع سے لے کر آخر تک. دیکھا کہ پڑوسیوں کے حقوق پہ بات کریں. میں نے کہا چلو, اور لوگوں نے بھی کچھ کہا, لیکن فارمولہ چلا لیا الاول فالاول, جو پہلے آئے پہلے پائے کی بنیاد پر اسی موضوع کو منتخب کیا. اس کے ساتھ ساتھ جو بیویاں ہے اس کے بارے میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہے کہ شوہر حضرات ان کا خیال نہیں کرتے. اگر خیال کریں تو بہت سے مسائل اسے جان چھوٹ جائے گی, خوشی خوشی زندگی بسر ہوگی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حبشہ کے لوگ کھیل رہے تھے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر سے پردہ کیا, اور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کان مبارک اور کندھے مبارک کے درمیان میں ان کو دیکھتی رہی, اور فرماتی ہے کہ خود اندازہ لگائے کہ اس وقت اس عمر میں کتنا جذبہ ہوتا ہے کھیلنے کا, کودنے کا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ کس طریقے پہ پیش آئے کہ کبھی دوڑ لگاتے ہیں, اگر کوئی کھیل رہے ہیں تو ان کو دلجوئی کے لیے, تفریح کے لیے منع نہیں کرتے, لیکن ہو پردے میں. آج کل شہروں میں تو تھوڑا سا زیادہ عمل ہو رہا ہے, جہاں بھی پردگی ہوتی ہے وہاں پر فیملی پہنچ جاتی ہے. اگر پردے میں شریعت کے حدود کے اندر رہ کر شوہر اپنی بیوی کو سیر کرائے, گھمائے پھرائے, تو وہ خوش ہوگی, اور ذہن ان کا کیا ہوگا, فریش ہوگا. ایک تو ہمارے پٹھان ہیں یا پینڈوں والے گھروں کے اندر قید رکھے ہوتے, اور اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو لے جائے کہیں بازار میں یا ڈاکٹر کے پاس دور, تو اور گھر والے یا خاندان والے پتہ نہیں کہاں گئے, تو ان کا شوہر ہے جہاں مرضی جائے, کسی غیر مرد کے ساتھ تو نہیں گئی نا. تو ایسا ہونا چاہیے. یہ جو کلچر ہے پابندی کا, جیل میں رکھنے کا, یہ ختم ہونا چاہیے. ہم مرد ہو کر کرکٹ بھی کھیلتے ہیں, فٹ بال بھی کھیلتے ہیں, والی بال بھی کھیلتے ہیں. پہلے تو خواتین پانی کے لیے دور جاتی تھی تو 9 10 کی ٹولیوں میں چلی جاتی تھی پانی. اب وہ بھی تو نل کا گھر پہنچ گیا, وہ بہانہ بھی ختم ہو گیا. ہاں, جہاں پر اگر بے پردگی کا کوئی عنصر موجود ہے وہاں سے اپنے آپ کو بچائے, وہاں سے اپنے آپ کو. اور آج کل تو بہت اچھی اچھی جگہ بنی ہے, غریبوں کے لیے بھی بنی ہے, درمیان والوں کے لیے بھی بنی ہے, مالداروں کے لیے بھی بنی ہے. گرمیوں کے لیے علیحدہ ہے, سردیوں کے لیے علیحدہ ہے. تو کم از کم مزدوری محنت یہ بھی, اور جو اہلیہ ہے بیوی ہے
ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ان کا بھی خیال اور رکھنا چاہیے۔ ایک مرتبہ کچھ بچیاں مسجد کے صحن میں آئی اور وہ جو دف ہوتا ہے وہ بجانا شروع کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ ہوئے، جاؤ بھاگو یہاں سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونچی آواز سے داہم، اے ابو بکر چھوڑ دو ان کو، کھیلنے دے۔ لیکن یہ بات یاد رکھے، محدثین نے لکھا ہے کہ عید والا دن تھا۔ کون سا دن تھا؟ تو عید کے پہلے، دوسرے، تیسرے دن اگر بچے کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، تو والدین کو بھی چاہیے، گاؤں کے جو بڑے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ بچوں کو تفریح کا موقع دے۔ ہاں، جب چھٹیاں ختم ہو جائے گی وہ پڑھنے کے لیے جائیں گے، اپنے اپنے کام پہ سارے چلے جائیں گے، لیکن جہاں پر شریعت نے اجازت دی ہے وہاں پر اگر کوئی پابندی لگائے تو پھر یہ ظلم ہے، پھر یہ کیا ہے؟ ظلم۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ہر وقت، ہر قدم پر، ہر سانس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض کھیل ایسے ہوتے ہیں جس میں نماز چلی جاتی، تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ کسی ایسے وقت میں کھیلے کہ اس میں نماز نہ ہو، نماز کا وقت ہو، اگر نماز کا وقت آ جائے تو کتنا 5 منٹ 10 منٹ لگیں گے، تھوڑا سا کھیل روک کے۔ اور بعض کھیل ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کھیلیں گے اور نیت آپ کی ہو کہ میری جسم، میری صحت اچھی رہے، اور اگر دشمن حملہ کرے تو میں فٹ ہوں، تو پھر وہ کھیل عبادت بن جاتا ہے، پھر وہ کھیل کیا بن جاتا ہے؟ پھر میں سست نہیں ہوں گا، بسترے پہ پڑا نہیں رہوں گا، دوڑ رہا ہے، کوئی بھی گیم ہو جس میں بھی پردگی نہ ہو۔ اور جسم کے لیے بھی ضروری ہے، جس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں تو غذا کی جتنی بھی ضرورت ہے وہ کھانے سے پوری ہو جاتی ہے، اس طرح یہ جو ہڈیاں ہے، جوڑ ہے، اس کے لیے بھی ورزش ضروری ہے۔ تو اگر ہم کھیل کو کھیل سمجھ کر اس کو فحاشی اور عریانی کا ذریعہ نہ بنائے تو پھر یہ بہتر ہے، پھر یہ کیا ہے؟ بہتر ہے۔ اور آپ لوگوں نے ایک حدیث سنی ہوگی کہ ایک مرتبہ کوئی بھکاری آیا اور وہ آنکھوں سے اندھا تھا، نابینا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام غصہ ہوئے کہ وہ تو اندھا ہے، آپ تو اندھی نہیں تھی۔ یہ آپ لوگوں نے کوئی اس طرح بات سنی ہوئی۔ اب یہ جو حدیث میں اس میں آ رہا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر کا پردہ کیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ جو بندے کھیل رہے تھے ان کو دیکھ رہی تھی۔ تو ایک بات یاد رکھیے، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جس طرح لڑکوں کے مدرسے ہیں اس طرح لڑکیوں کی بھی مدرسے ہیں۔ یا آپ ڈاکٹر ہیں یا دکاندار ہیں
یا کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں، خواتین آتی ہیں، یا آپ کہیں جا رہے ہو وہاں پر خواتین ہیں، تو خواتین کو چاہیے کہ وہ پردے میں رہیں۔ وہ کس میں رہے؟ اس لیے کہ خاتون کا پورا جسم پردہ ہے، خواتین کا پورا جسم کیا ہے؟ پردہ ہے۔ اگر وہ پردے میں ہے، لین دین کرنا چاہے، دین کا کوئی معاملہ سیکھنا چاہے، سکھانا چاہے تو کر سکتی۔ اور بہتر تو یہ ہے کہ درس قرآن ہو یا درس حدیث ہو، پڑھانے والا اگر مرد ہے تو وہ مائک کے ذریعے پڑھائے، کسی دور جگہ بیٹھ جائے اور خواتین ایک جگہ پر اکٹھی ہو، وہاں پر لاؤڈ سپیکر لگا ہو، وہ آواز سنے، یہ سب سے بہتر ہے۔ یہ کیا ہے؟ سب سے بہتر۔ اور اکثر مدارس میں الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ وہ یا تو مائک پہ پڑھاتے ہیں یا دیوار کے دوسرے سائڈ پہ چھوٹی سی کھڑکی ہوتی ہے، اس میں بھی جالی لگی ہوتی ہے، اس کے آگے بھی پردہ لگا ہوتا ہے، اور بہت باپردہ طریقے سے کام سر انجام دیتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کام کریں اور آپ شریعت کو اپنے سامنے رکھیں تو وہ کام کوئی بھی ہو وہ عبادت بن جاتا ہے۔ وہ کیا بن جاتا ہے؟ اور اگر آپ کوئی دین کا کام بھی کرنا چاہے، فرض کریں نماز ہے اور وہ سنت کے خلاف کرے تو وہ پھر گناہ ہے، وہ پھر کیا ہے؟ اب نماز کا حکم ہے قرآن میں کہ نماز پڑھو۔ اب قرآن میں یہ نہیں لکھا کہ زور کی اتنی رکعت ہے، جمعے کی یہ ہے، مغرب کی یہ ہے۔ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، سنت رسول سے ہمیں پتہ چلتا ہے، صحابہ نے ہمیں بتایا، ہم تک یہ بات پہنچی کہ 4 رکعت، ہر رکعت میں 1 قیام، 1 رکوع، 2 سجدے ہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ میں 3 سجدے کرنا چاہتا ہوں 1 رکعت میں، تو وہ فرض بڑھائے گا، اور فرض بڑھانے سے یا کم کرنے سے نماز نہیں ہوتی۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں 2 رکوع کرنا چاہتا ہوں 1 رکعت میں، تو پھر وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ نماز اور نہیں ہوگی۔ تو جو بھی کام ہو وہ اگر ہم سنت کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ کیا ہوگا؟ فائدہ بھی ہوگا، ثواب بھی ہوگا، اور اس کام میں برکت بھی ہوگا۔ اور ایک اور حدیث جو پڑوسیوں کے بارے میں ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آدمی مجھ پر ایمان نہیں لایا، یعنی وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، وہ شخص ہم میں سے کون سا شخص؟ جو رات گزارے پیٹ بھر کر کا کے، جو پیٹ بھر کے کھا کر پی کر رات گزارے اور اس کے پڑوس میں کوئی بھوکا سوئے، اس کے پڑوس میں کوئی بھوکا سوئے۔ اللہ رب العزت ہمیں پڑوسیوں کے جتنے حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں تک کہ عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، اور اس روایت میں اس جملے کا اضافہ ہے، وَإِنِ اشْتَرَيْتَ فَاكِهَةً فَاهْدِ لَهُ، اگر آپ کوئی پھل فروٹ خرید کر گھر لائے تو اپنے پڑوسیوں کو بھی ان میں سے کچھ دے، ہدیہ کرے، گفٹ کرے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو فَأَدْخِلْهَا سِرًّا، اس کو چپکے سے اپنے گھر میں لے جائے کہ پڑوسی کی اس پہ نظر نہ پڑے، اور اپنے بچوں کو بھی وہ پھل کھانے کے لیے دے رہے ہو تو اس کو گھر کے باہر نہ بھیجو،
پل ہاتھ میں دے کر، کیونکہ پڑوسی کے بچے دیکھ کر وہ اس میں کیا ہوں گے؟ افسوس کریں گے، کاش میرے والد بھی ہماری لیے پل لے آئے۔ تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو بھی ہو اپنے پڑوسی کو اس میں کیا رکھیں۔ ایک اور جگہ پر پڑوسیوں کے بارے میں اتنی باریک بینی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حقوق بیان فرمائے کہ کوئی اچھی چیز تم گھر میں پکا رہے ہو تو کوشش کرو کہ اس کی جو خوشبو ہے وہ پڑوسی کے گھر تک نہ پہنچے۔ اب ہم خوشبو کیسے روکیں؟ کیا مطلب کہ وہ جو خوشبو ہے سالن کی، جو بھی ہم چیز بنا رہے وہ تو ہم نہیں روک سکتے، لیکن جب آپ بناؤ تو پھر ان میں سے کچھ ان کو دے دو، پھر ان میں سے کچھ ان کو دے دو۔ اور پڑوسی کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ان کو خوشی پہنچے، کوئی نعمت پہنچے، تو آپ پڑوسی کے خوشی پہ خوش ہو، اس کی نعمت پہ خوش ہو، اور اس کے اوپر مبارکباد دے دو۔ اس کے اوپر کیا کرو؟ مبارکباد دے دو۔ ایک تو ہماری مبارکباد ہے نا، ہم مبارکباد زبان سے دیتے ہیں، ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر پارٹی کب لگانی، کھانا کب کھلائے گا، گاڑی خریدی، جوتا خریدا، موبائل خریدا، وہ بات کی بات ہے۔ اس چیز پہ ہم خوش نہیں ہوتے کہ اس نے یہ چیز، بلکہ ہمارے پیٹ کا کام ہو جاتا ہے۔ ہاں ہم نے مبارکباد دی، وہ خوش ہو گیا اور خوشی سے اس نے کھلایا پلایا، تو وہ جائز ہے۔ وہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ اور اگر پڑوسی کو کوئی تکلیف پہنچے، نقصان اس کا ہو جائے، تو اس پہ پریشان ہو، اس پہ کیا ہو؟ اور اس کے غم میں اس کے ساتھ شریک ہو۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی فوتگی ہے تو سارے کام میں اس کے ساتھ شرکت کرو، تمر بنانے تک، یعنی اس کے ساتھ جو اس کے اوپر غم آیا ہے، تکلیف آیا ہے، وہ اس کے ساتھ کیا کرو؟ بانٹو۔ اور پڑوسی کے اوپر ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کے اوپر کوئی بیماری آئی، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، یا اس کو ویسے کوئی ضرورت پڑ گیا پیسوں کا، اور اس نے قرض مانگا، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو پھر ان کو قرض دے دو، پھر ان کو قرض ہو، حالانکہ وہ آپ کو دوبارہ واپس کریں گے، لیکن آپ نے یہاں پر دو ثواب کمائے، ایک پڑوسی کا حق ادا ہو گیا، اور دوسرا آپ نے اس کو قرض حسنہ دے دی۔ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ پڑوسی کے بہت سے حقوق ہیں، یہاں تک فرمایا کہ اپنا گھر پڑوسی کے گھر سے اونچا بھی نہ بناؤ۔ کیوں؟ کیونکہ جو تازہ ہوا آئے وہ آپ کی گھر کی وجہ سے رک نہ جائے، وہ اس کے گھر تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ آپ کا گھر نہ بنے۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اپنے اپنے گریبان میں ہم دے کے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ پڑوسی تنگ کیسے ہو، میرا راستہ تو کھلا ہو، اس پہ بس اور ٹرک جائے، لیکن پڑوسی پیدل بیچارہ بھی نہ گزر سکے۔ اور مسائل ایسے ویسے پوچھتے ہیں جیسا کہ یہ خانہ کعبہ میں بیٹھا ہوا ہے اور ہر وقت 5 نماز ادھر ہی پڑھتے رہتے ہیں۔ پتہ کر لے معاملات کا تو پڑوسی تنگ۔ یا ہمارے گھر میں تو ہر وقت تازہ پانی جاری رہے، لیکن پڑوسی کے گھر میں ایک قطرہ نہ ملے، وہ محتاج ہو کہ ان کی خواتین ہمارے گھر میں آئے اور پانی بھر کے لے جائے۔ اللہ رب العزت یہ جتنے بھی ابھی تک اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے
اللہ ہمیں معاف فرمائے اور آئندہ پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت والے دن جب پڑوسی ناراض ہوگا اور اس کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوں گے، تو پھر اللہ رب العزت کیسے خوش ہوگا؟ اب ہاں ایک بات یہ ہے کہ بعض جگہوں پر مجبوریاں بھی ہوتی ہے، جس طرح شہروں میں اکثر ساتھ والے گھر کا پتہ نہیں ہوتا یہ کہاں سے آیا ہے، اور سیکیورٹی کا کوئی معاملہ ہے، ایسا نہ ہو کہ میرے گھر کا میرے پیسے ہے، سونا ہے یا کوئی بھی چیز ہے وہ غیر محفوظ ہونے کا ڈر ہو اور اس کے ساتھ پھر کوئی آپ زیادہ کھلے نہ ملے، تو یہ جائز ہے، یہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ لیکن آپ کو پتہ چلا کہ وہاں پر فوتگی ہوئی ہے، تو پھر حق ہے ہمارا، اس نے ہمیں شادی پہ بتایا یا نہیں بتایا، اس نے خوشی پہ ہمیں بتایا یا نہیں بتایا، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی مصیبت آئی ہے، تو کم از کم ہمیں جا کر ان سے پوچھنا چاہیے کہ ہماری جو بھی خدمات ہو یا مدد کی ضرورت ہو تو ہم حاضر ہیں۔ ہم کیا ہے؟ کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ اس کے گھر مہمان بہت زیادہ آئے ہوئے ہوتے ہیں، چارپائی کی ضرورت ہوتی ہے، کرسی کی ضرورت ہوتی ہے، یہاں ہم تو اس لیے محسوس نہیں ہوتا کہ ہر چیز رینٹ پہ مل جاتا ہے، کرسی جو بھی چیزیں، گاؤں میں اکثر یہ چیزیں نہیں ملتی، پلیٹ ہے، پتیلا ہے، کپ ہے، گلاس ہے، تکیا ہے، ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے پڑوسی کو۔ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، اپنا بھی خیال رکھیں گے، اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھیں گے، اور گھر کے ساتھ جو گھر والے ہیں یعنی پڑوسی، ان کا بھی کیا کریں گے؟ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طور پر دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ دعا کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ، جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، روحانی بیمار ہے، جسمانی بیمار ہے، کورونا کی وجہ سے ہے یا کوئی اور بلا ہے، کینسر ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، یا اللہ سب بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، سب کو تندرستی عطا فرما، سب کو صحت یابی نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمارے دل بھی مردہ ہو چکے ہیں، اپنی ذکر سے ان کو زندہ فرما۔ یا اللہ، قرآن کی تلاوت سے ان کو منور فرما۔ یا اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہے، ہم مانگتے ہیں، ہمیں حصہ عطا فرما۔ جتنی بھی شر فساد سے نبی علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے، ہم پناہ مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں پناہ عطا فرما۔ جہاں بھی مسلمان مظلوم ہے، کشمیر ہے، فلسطین ہے، یا اللہ سب کی مدد اور نصرت فرما۔ یا اللہ سب کی مدد اور نصرت فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو ان کے لیے، ان کے بارے میں قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کے اندر ہر شہری کی حفاظت فرما، ناگہانی اموات سے ہماری حفاظت فرما، سیلابوں میں مرنے سے، زلزلے میں مرنے سے، دھماکوں میں مرنے سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری عزت کی، ہماری اولاد کی عزت کی، ہمارے گھر والوں کی عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری مال کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنا محتاج بنا، یا اللہ کسی کا محتاج نہ بنا۔ جتنی بھی زندگی باقی ہے اسلام والی نصیب فرما، جب موت آئے تو ایمان کے ساتھ یا اللہ یہ کلمہ نصیب فرما، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سنت